بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ قصہ جو ہے اثر النقل کی پہچان کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جانتے ہیں اور ہم ہی سب کچھ ہیں۔ تو یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ ایک شخص تھا، وہ بہت مضبوط جسم رکھتا تھا، طاقتور تھا، جوان تھا، اور وہ یہ سمجھتا کہ میں جو جانتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں گیا تو وہاں اسے ایک بہت خوبصورت پتھر ملا، گول سا۔ وہ اس کو گھر میں لے آیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ یہ مجھے ہیرا ملا ہے، تو اس کو سنبھال کر رکھو، کہیں ایسی جگہ رکھو جو سیف ہو۔ میں جب شہر جاؤں گا تو اس کو وہاں جو جوہری کی دکان ہے جہاں جواہرات، ہیرے جواہرات بکتے ہیں، وہاں جا کے بیچوں گا۔ اب بیوی نے دیکھا تو وہ تو پتھر تھا، پہچان گئی، لیکن چونکہ وہ شخص جو ہے ضدی قسم کا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ مارے گا، تو اس لیے اس نے اس کو بکس میں رکھ دیا۔ پھر ایک دن جو ہے اس نے کہا کہ مجھے دو ہیرا، میں جو ہے شہر جا رہا ہوں تو اس کو بیچوں گا۔ تو بیوی نے بکس سے نکال کے اس کو دے دیا۔ اب وہ شہر کی بڑی دکان میں گیا، تو جب اس نے ان کو بتایا کہ میرے پاس ایک ہیرا ہے، میں اسے بیچنے کے لیے آیا ہوں، جب انہوں نے دیکھا تو وہ پہچان گئے یہ تو پتھر ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ بیوقوف ہے، اور جو ہے ابھی وہ ضد اور وہ بحث نہیں چاہتے ہم۔ تو انہوں نے کہا یہ بہت ہی قیمتی ہیرا ہے، تو ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، تم بڑے شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ جو ہے بڑی دکانیں ہیں، وہاں پہ تمہیں اچھے پیسے مل جائیں گے۔ اب وہ جناب بڑے شہر میں چلا گیا، وہاں بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ ایک دکان میں گیا تو انہوں نے بھی اس کو دیکھا تو وہ تو پتھر تھا، تو اب اس کی شکل و صورت دیکھ کے انہوں نے کہا اسے بحث کرنی، اور یہ بیوقوف ہے تو اسے لڑائی کرنی، اور وہ آگے سے تو انہوں نے بھی اس کو کہا تم ایسا چلے جاؤ کہ وہاں جہاں بادشاہ رہتا ہے اس شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک بہت بڑے جوہری کی دکان ہے جہاں ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، اور وزیر اور جو ہے بادشاہ اور بڑے بڑے سیٹھ اور جو ہے تاجر وہاں جو ہے وہ لین دین ہوتا ہے، تو یہ قیمت وہی اس کی دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچ گیا۔ اب جب اس جوہری نے، اس ہیرے والے نے، دکان والے نے اس کو دیکھا یہ تو پتھر لایا ہے، تو اس نے کہا اگر میں انکار کروں گا تو وہ تو بات بڑھ جائے گی، تو اس کو وہ جو ہے اپنے کاؤنٹر سے جہاں شو روم تھا وہاں سے اس کو اندر لے آیا۔ اندر جہاں پہ اس کی جو ہے وہ سیف اور لاکر پڑے تھے، وہاں سے اندھیرا تھا اندر، تو اس نے وہاں سے وہ 2-3 ہیرے نکالے جو جگمگا رہے تھے، چمک رہے تھے، روشنی پھوٹ رہی تھی، کرنیں نکل رہی تھیں، اور اس کا ہیرا جو یہ پتھر لے کے گیا تھا تو وہ تو اندھیرے میں سیاہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اب اس جوہری نے جب اس کو دکھا دیا تو اب وہ سمجھ گیا کہ یہ تو میری غلط فہمی تھی، میرا وہم تھا، اصل ہیرے تو وہ ہیں، تو وہ چپ چاپ کر کے واپس آ گیا۔ تو دوستو، اصل میں ایک آدمی جب اس کو سمجھانا ہو تو اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے، جس طرح اس جوہری نے اصل چیز جو ہے لے آیا اور وہ خود بخود سمجھ گیا، باتوں سے نہیں سمجھ سکتا، تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے پھر حق کو سامنے لانا پڑتا ہے، سچ کو سامنے لانا پڑتا ہے، تب وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ مثال سمجھانے کی یہ تھی کہ کچھ کم علم لوگ، کم فہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں وہی سچ ہے، تو اس کو پھر ان کی زبان سے نہیں سمجھایا جا سکتا، وہ پھر ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے وہ حق کو سمجھے۔ اس طرح ایک اور شخص کا ذکر ہے کہ وہ سادہ سا تھا، بیوقوف تھا، تو وہ اس کو بھی ایک جو ہے جگہ سے ایک ہیرا مل گیا جو اصلی تھا۔ اب اس کی وہ قیمت سے نابل تھا، گھر آ کے جو ہے وہ اس نے اپنی بیوی کو دے دیا کہ مجھے یہ پتھر ملا ہے تو اپنے بچے کو دے دینا، اس سے کھیلے گا، کھلونا جو ہے وہ خوبصورت پتھر۔ تو بیوی نے رکھ دیا۔ ایک دفعہ باہر پھیری والا آیا، وہ جو ہے گدھے پہ اس نے بیر رکھے ہوئے تھے ٹوکرے پہ، اور وہ بیر بیچ رہا تھا کہ بیر لے لو، بیر لے لو۔
تو اس بچے نے اپنی ماں سے فرمائش کی کہ مجھے جو ہے بیر چاہیے. تو وہ ماں نے اس کو وہ ہیرا دے دیا کہ اس کو دے دو اور جو ہے اس سے بیر لے لو. اب وہ بچہ جو ہے وہ ہیرا لے کے جو چمک رہا تھا، چمکدار پتھر کی فارم میں تھا، تو وہ اس کو دے دیا گدھے والے کو. اس نے 5-6 جو ہے بیر اس کو دے دی، یعنی اس ہیرے کی قیمت جو کہ لاکھوں میں تھی وہ جو ہے چند بیروں میں اس نے دے دی. اب گدھے والے کو بھی اس کی ہیرے کی قیمت پتہ نہیں تھا، تو اس نے اس کو ایک ہار میں جو ہے پرو دیا اور جو ہے اس کو گدھے کے گلے میں ڈال لیا. اب ہیرا جو ہے وہ گدھے کے گلے میں جو ہے لٹکا ہوا تھا. تو چونکہ اس کو گدھے والے کو بھی اس کی قیمت کا نہیں پتہ تھا، تو اب جو ہے وہ ایک دفعہ اس زمانے میں جو ہے کشتیاں ہوتی تھیں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کشتی پہ سوار ہونا پڑتا تھا. تو وہ گدھا جو ہے گدھے سمیت جو ہے کشتی پہ بیٹھا دریا پار کرنے کے لیے. تو اس میں اور لوگ بھی تھے. اسی کشتی میں ایک جوہری جو تھا وہ بھی بیٹھا. اب اس نے اس گدھے کے گلے میں وہ جو ہیرا دیکھا، تو وہ تو جوہر شناس تھا، وہ تو پتہ تھا اس ہیرے کی کیا قیمت ہے. تو اس نے اس گدھے والے کو کہا کہ جو ہے وہ یہ جو ہے یہ پتھر یہ تم بیچتے ہو جو اس گدھے کے اس میں ڈالا ہوا تم نے. تو اب گدھے کے مالک تو اس کی قیمت کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جوہری تو جانتا تھا. تو گدھے والے نے کہا یہ تو بے قیمت چیز ہے، آپ جو مرضی ہے جتنا مرضی ہے دے دو، لے لو. تو اب وہ لاکھوں کی قیمت تھی اور جوہری جانتا تھا کہ لاکھوں میں، لیکن اب اس نے کہا یہ بیوقوف ہے تو چلو ایسے ہی لے لیتے ہیں. تو اس نے کہا چلو ہے تو ایسے ہی ہے، لیکن تم 5 درہم میں لے لو یا 5 روپے میں لے لو. اب لاکھوں درہم یا لاکھوں وہ جو ہے وہ 5 روپے میں دے رہا تھا، 5 درہم میں. تو اب وہ قدر شناس تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی کیا قیمت ہے، لیکن اس نے اس کی ناقدری کی، اس کو جو ہے کم قیمت ظاہر کی. اب ہیرا جب پچھلے لوگوں کے پاس تھا اس کو پتہ تھا کہ یہ لوگ میری قیمت نہیں جانتے، تو اس لیے وہ برداشت کرتا رہا. لیکن جب قیمت جاننے والے نے اس کی ناقدر کی تو وہ ہیرا جو ہے وہ جب نکال رہا تھا تو گر گیا اور وہ ٹوٹ گیا اور پاش پاش ہو گیا. ہیرا جو ہے یعنی جب اپنی ناقدری اس نے سنی تو اس کو چوٹ لگی اور وہ جو ہے ہیرا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پاش پاش ہو گیا. مثال سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک ایسا شخص جس کے اندر جو ہے اللہ نے صلاحیت رکھی ہو، قابلیت رکھی ہو، اس کی قیمت ہو، اور دوسرا شخص جو اس کی قیمت کو جانتا ہو، اس کی قابلیت کو جانتا ہو، تو وہ اگر اس کی قدر نہ کرے تو وہ شخص جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسے لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، وہ قابلیتیں دی ہوئی ہیں، نیک ہیں، بزرگ ہیں. اللہ ہم کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت کرنے کی توفیق